الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکی ماں داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عزیزم محمد عمران صاحب ہر سال محفل پاک دا انتظام کر دے گا. ماشاءاللہ اس سال بھی انہاں انتظام کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ انہاں نو اس دی برکت اور اجر عظیم نصیب فرمائے. آج رمضان شریف دی 10 تاریخ ہونا دی. 10 رمضان حضرت ام المومنین
سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا یوم وصال ہے۔ تو اس حوالے نال یوم دی دن دی مناسبت نال تھوڑا جا ذکر سیدہ خدیجہ پاک دا اتفاقاً دن وہ آیا ہے کہ جڑا انہاں دی وفات دا دن ہے۔ سب تو پہلے حضور نے جس خاتون نال نکاح فرمایا ہے، شادی کی تھی، وہ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، انہاں دی عمر 40 سال سی تے رسول اللہ دی عمر مبارک 25 سال سی۔ حضرت خدیجہ دی عمر 40 سال تے حضور دی عمر مبارک 25 سال دی عمر وچ حضور نے پہلا نکاح کیتا ہے، اور 15 سال حضرت خدیجہ عمر اچھو حضور سرکار نال بظاہر بڑھنا سی۔ نکاح دا سبب کی بنیا؟ حضور تجارت کر دے سن، نبی پاک تجارت فرما دے سن۔ جناب خدیجہ عورت سن، لیکن مال انہاں کول بہت سی۔ وہ اپنا مال کسے نہ کسے تاجر نو دے کے ملک شام بھیج دیاں سن کہ تسی اے ساڈا مال بیچ آؤ، مال ساڈا ہو گیا تے جڑا نفع ہویا وہ دعا دے۔ حضور سرکار مال لے جاندے سن۔ حضرت خدیجہ نے کسے دسیا بھئی محمد نام دا ایک نوجوان ہے، وہ دیانتدار تے صادق اور امین ہے، انہاں تسی مال اپنا دے کے بھیج دے۔ حضرت خدیجہ نے حضور والے اے پیغام بھیجا کہ میرا مال لے جاؤ۔ حضور نے مشورہ کر کے قبول کر لیا۔ جدو تجارت دا مال لے کے حضور جان لگے تو حضرت خدیجہ دا ایک غلام سی میسرہ، انہوں نے فرمایا کہ تسی بھی نال جاؤ، ویکھیا ہے بھئی کی کر دینے کیویں تجارت کر دی۔ وہ چلے گئے۔ جدو تجارت کر کے واپس آئے رسول اللہ تو حضرت خدیجہ پوچھ دیا نے، حضرت خدیجہ میسرہ کو پوچھ دیا کہ محمد کیسے تاجر؟ یہ ہون گل جڑی یہ سمجھنا توانیں سارے نے گل سمجھ بے حضور کیسا مال خریدے فروخت کر دے؟ انہوں نے کہا بڑا عجیب، انج آج تک نہیں ویکھیا۔ ہر بندہ قسم کھاندا ہے مال ویچن لگے کہ ساڈا مال صحیح ہے، بڑا ودی۔ حضور مال ویچن لگیاں قسم کھان تو منع فرما۔ قسم نہ اٹھاؤ، حضور فرماندے ہیں قسم کھا دیا مال تا وک جاندا ہے پر ان دی برکت ختم ہو جاتی۔ انہوں نے ویکھیا ہے کہ جیڑا بھی بندہ آیا ہے نا تو اس مال پوچھیا ہے تے حضور نے اپنے مال دے عیب پیڑاں دسن بے دے وچا نقص
اور مڑ دسیا کہ دے وچا خوبیاں نے، خوبیاں بھی ہوندیاں چیزاں وچ تے خامیاں بھی ہوندیاں، لیکن اسی جدو مال ویچنے ہیں اسی خامیاں لکا لینے ہیں تے جڑیاں خوبیاں نہیں بھی ہوندیاں وہ وچ پا لینے ہیں۔ ایویں گل ہے کہ جٹا ہونا ساڈا پھر حضور تو طریقہ کتنا مختلف ہو گیا۔ اسی سنگیاں ہو سپر تے 86 ویچ رڑا بھی لینے ہیں تے حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جیڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈا کامل امتی نہیں، قسم بھی نہیں کھانی تے ملاوٹ بھی نہیں کرنی تے اپنے مال دا نقص بھی دسنا ہے کہ بھائی اندے چے پھالٹی اے اندے خوبی آگو لینا لے دی مردی ہے۔ تُسی جٹاں جس لئے ماج بیچنی ہو گئے اس لئے انج لگتا ہے جی میں کدی تیندے تو چنگی ماج کوئی نہیں، انج جٹ او دی تعریف کرتا۔ ایمیں گل ہے نا بھائی تے نقص نہیں دسنا۔ حضور دا طریقہ ہے بھی حضور پہلا نقص دس دیا ہے مڑ خوبیاں دس دیا ہے۔ بی بی پاک نے جدوے سنیا تو انہاں فرمایا مڑی تاری وکیا کوئی نہیں ہونا جی آپ پہ نقص دس دے رہے، انہاں فرمایا جی ساریاں تو پہنا ساڑھا وکیا، انہاں فرمایا پھر جی ایڈا ٹھاؤ بیچیا ہے تو مڑ نفع کوئی نہیں ہویا ہونا، انہاں فرمایا ساریاں تو زیادہ نفع ہی ہے اس باری ہویا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا حضور دا انداز تجارت ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کپڑے دی تجارت کر دے علی صاحب، ایک مرتبہ انہاں تھان ویچیا، آپ نماز پڑھن گئے پیچھو انہاں دے نوکر نے تھان بیچ دیتا کپڑے دا، آپ آئے تھے فرمایا بھی تھے تھان سی ہو سکے جی میں بیچ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دے اندر ایک نقصہ ہوگا اکنے دسی ہو سکے نہیں جی میں کوئی نہیں دسیا، تو آپ نے فرمایا پھر پیسے تیرے تے استعمال کرنے حرام نے کیونکہ تو گاہ کنو نقص نہیں دسیا اپنے مال، لہذا تو اے جڑا ہے نا پیسہ جدا اے تو خریدیا ہے بیچے وہ پیسہ اللہ دے راہ تے صدقہ کر دے، اگر وہ بندہ آ جائے تو اپنے کوڑوں پیسے دے دیں، جس مال نو دھوکھے نال بیچیا جائے وہ دا نفع نہیں لینا جائے۔ آج دنیا دی تجارت اچھے کافران دا قبضہ ہے، مسلمان تجارت اچھ کیوں تھلے نہیں؟ کیونکہ مسلمان ہر چیز ہی دھوکھا مار رہے ہیں، سارے ہی کوجے نہیں، لیکن اسی کی کرنے ہیں ساڑھا پرابلم ہے بے بازی انگریزاں دا کوئی چیز بھی جڑی انگریزی بنی ہے نا وہ لبیے تو سن کنفرم ہوندہ ہے بے چنگی ہونی، سارے بندے نوان دے مشین جپانی ہے تو مڑ چنگی ہونی ہے، کیوں تو جپان والے تو کافر نے، تو پاکستان دی نہیں چنگی ہونی چاہیے تھی، جب پاکستانی تو پھر اسی آنے ہوئے ہیں نہیں ہونی۔ بھائی اسی ہر چیز دے اندر لوگ ملاوٹ کرنا شروع کر، دنیا سب تو بہترین چاول پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، لیکن باہر جاؤ تو تمہیں پاکستان دا چاول نظر نہیں آتا، ہندہ پاکستان دا لیکن نہ کسی اور ملک دا لکھیا ہوتا ہے، کیوں پاکستان دا لکھیا ہوئے تو مڑ بندے خرید دے نہیں ہوندے نے نہ ویج فراڈ ماریا ہوتا ہے۔ اسی سعودی عرب گئے تو میں کہا بھی آج یار چاول پکائی ٹھیک ہے جی لو جی، میں کہا پاکستانی لیں وہ لے آیا تو تے انڈیا لکھیا سی، میں کہا تینوں میں آکھا سی پاکستانی لیں پھر انڈیا دے کیوں لے گئے، اس نے کہا جی یہ پاکستان دی نہیں انڈیا دا چھاپا ہے، منڈے آکھا میں کہا تے انج کیوں ہے، اس نے کہا انج اس واسطے ہے کہ جو پاکستان دا لکھیا ہوئے تے لیندے نہیں یہ آندے لیندے بچ فراڈ ہونا، تو وہ کافر دا نہ لکھیا ہوئے تو لیندے نہ صحیح لکھیا ہوئے۔
بھائی کاروبار دا اصول جڑا حضور نے دسیا ہوئے کہ دھوکھا نہ کرو، دھوکھا نہ کرو، فراڈ نہ کرو، اور جس چیز دی بازار اچ کمی ہوئے ان کدی بھی ذخیرہ نہ کرو۔ جس چیز دی بازار وچ کمی ہوئے نا، مثلاً بازار چینی دی کمی ہے تو تسی ساری چینی سٹور نہ کرو، اس ویلے کھولو مسلمانان دیو ضرورت ہے۔ اے رسول اللہ سرکار دا جدو انداز تجارت انہاں ویکھیا تو حضرت خدیجہ دے دل وچ خیال آیا کہ جیڑا گاہکاں نال دو نمبری نہیں کردا، گاہکاں دھوکھا نہیں دیندا، وہ بھلا اپنے گھر والے دھوکھا کیویں دے سکے؟ انہاں حضور وال پیغام بھیجیا کہ یا رسول اللہ، اس ویلے حضور اجے رسالت دا اعلان نہیں سی کیتا، انہاں کہا سونیا میں تواڈے نال نکاح پڑھنا چاہنا، سونیا میں تواڈے نال نکاح پڑھنا چاہنا۔ رسول اللہ نے اپنے چچا نال مشورہ کیتا اور قبول کر لیا کہ من منظور ہے۔ تو 25 سال دی عمر حضرت خدیجہ نال حضور دا نکاح ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ تو حضور نو 4 دھیاں عطا فرمائی، قاسم عطا فرمائے، عبداللہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ سرکار دے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تو ابراہیم تو علاوہ باقی ساری اولاد حضور دی حضرت خدیجہ ہی چو پیدا ہوئی۔ فاطمہ زہرہ پاک بھی حضرت خدیجہ پاک بھی چو۔ حضرت سیدہ خدیجہ دی موجودگی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جنہ چر آپ زندہ رہی ہیں حضور انہوں نالی زندگی گزاری۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جدو نکاح پڑھیا تے اپنا سارا مال حضور دی خدمت پیش کر لیتا، سونیا میری ہر چیز تواڈی، کوئی مال بچایا ہی نہیں، سب کچھ حضور تو قربان، لو سونیا وہ میرا مال ہے تواڈے حوالے۔ علماں والے تے عقلاں والے بندے ہو، گلاں تے غور کرو۔ سب تو پہلے رسول اللہ تے ایمان لے ہونے والی شخصیت حضرت خدیجہ، سب تو پہلے حضور دا کلمہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھے، اور حضور حضرت خدیجہ نال انج محبت کردے سن کہ ہر سال حضور ایک بکری ذبح کر کے تو حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نوں دا گوشت گلدے سن تحفۃ۔ بیویاں فوت بھی ہو جان تے انہاں نے یاد رکھنا حضور دی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ نال جدو حضور نے حضرت خدیجہ دا تذکرہ کرنا تو حضرت عائشہ فرماندیاں یا رسول اللہ تسی خدیجہ پاک دا انج ذکر کر دیو دنیا تے اور عورت ہی کوئی انج انہاں دا تسی ذکر کر دیو، انی محبت حضور فرماندے نوں۔ حضور اعلان نبوت تو پہلے غار حراء وچ اعتکاف کر دیا ہے، اعتکاف کر دے سن رسول اللہ غار وچ۔ بھائی غور کرے آجے گال دی فقیرو درویش ہو، حضور نے غار حراء وچ اعتکاف کرنا تیا مڑ بیبیاں باہر بندے تسی کنکے لگے ہو تو بتہ لے جانیاں ہن تے رمضان وچ نہیں لے جانیاں ہونیاں تے نالے ہن بندے کنکے لگدے بھی کوئی نہیں، اگے لگدے ہوندے ہیں، ہن تے وہ رواج ہی نہیں رہے، ہن مشیناں آ گئی ہیں تے اگے بندے خود کنک وڈ دے تے بیبیاں بتہ لے جاندیاں۔ حضور غار حراء وچ ہوندے سن تے حضرت خدیجہ پیچھو کھانا لے جاندیاں سن بتہ حضور سرکار دا، تو اللہ تانوں مدینے شریف لے جائے، نیت کرو گے تے لے جائے گا۔ ایویں بھائی نیت کر سونا تو سائیں تانوں مدینے شریف لے جا اوتھے وہ غار ہے جی وہ میں ہی حراء والی،
اتھے چڑھنا تے مڑ اتھے رانا وہ ایک الگ ہی نظارہ ہے۔ حضرت خدیجہ کھانا رکھ کے اتھے پیے جاندیاں سن، کھانا سر تے سی تے غار تے چڑھ دے پہ ہے، حضور کو جانا نہیں۔ تو حضرت جبریل امین اللہ حضور کو تشریف لائے، حضور نے اعلان نبوت فرما لیا سی، تو غار وچے طویل عرصہ حضور طویل عرصہ اتھی راندے سن، کئی دن حضور اتھی رانا۔ بی بی پاک پیچھو کھانا لے گیا تو جبریل امین عرض کی تھی، یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، سنا اے خدیجہ الکبریٰ ہے جڑی تھلو تیار ہے۔ اے تواڈے کول تشریف لے آ رہی ہیں، انہاں کول تواڈا کھانا ہے۔ سنیا جدوں اے پہنچ جان تے انہاں نو اللہ تعالیٰ دا سلام دیا جائے۔ آس یار نیانا بھئی یار فلانے بندے نے ساڈا سلام دے، تو جبریل عرض کردے نے جی اللہ سونے کلیا ہے، اللہ پہ فرماندہ ہے جدو خدیجہ آ جان تے اللہ فرماندہ ہے خدیجہ نے میرا سلام آکھیا ہے۔ ویسے اس ہستی تو میں قربان جاواں جنہ تے اللہ عرشاں تو بے کے سلام نازل کرتا ہے۔ وان سمجھ نہیں آئی گل، اور کسی نے سلام شاہ اوری گل دن تے شاہ اوران دے مرید شاہ اوران سلام گل دن۔ حضرت خدیجہ دا رتبہ ہے وے کہ عرشاں والا انہاں عرشاں تو سلام گل دے۔ ایڈی اللہ پاک دی کرم نوازی سی سیدہ خدیجہ تے، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اس جگہ تے بولے فرمان نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں نے سیدہ زہرا پاک دی امی جان دی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ سلام، حق گزارے رفاقت پہلا سلام، مصطفیٰ جانے حضور دیاں ساریاں بیویاں دا احترام کرو، کیونکہ انہاں دے نکاح رسول اللہ نال ہوئے نے۔ حضور دیاں ساریاں بیویاں دا احترام کرو، اور جس محفل وچ حضور دی ازواج دی گستاخی ہوئے اتھے بہنا حرام ہے۔ میری گل دی سمجھ آئیے کوئی؟ جس محفل وچ رسول اللہ دی کسی ایک بیوی دی بھی گستاخی ہوئے اس محفل وچ اہل سنت واسطے بہنا حرام ہے قطعی۔ اللہ اور اس دا رسول ناراض ہوندے، ایسی محفل شرکت تو پرہیز کریا کرو جتھے رسول اللہ دی ازواج دی گستاخی ہوندی۔ تو اڈی بیوی دی کوئی گستاخی کرے تو اتھے باندھے ہو، تو جتھے رسول اللہ دی بیوی دی گستاخی ہوئے اتھے کی میں مسلمان بہ سکتا ہے؟ تو اڈیاں بیویاں جنہیں نے وہ اہل بیت نے، تو حضور دیاں بیویاں اہل بیت نے، ساڑیاں بیویاں تے قرآن نازل نہیں ہویا، انہاں دے گھراں وچ قرآن نازل ہوندا رہیا۔
اس واسطے اس بندے دی مجلس کدی نہ کرو جڑا رسول اللہ دی ازواج دا حضور دیاں بیویاں دی چوکیا کسی ایک دے بارے بھی غلط کومنٹس کرے میری گل سمجھی ہے کوئی نہ ایویں روز نہ سن کدی تے پد پائی رکھیا کرو کو گل بھی سمجھا کرو جس بندے دے کولو تسی خدشہ بھی محسوس کرو ویس غلط بولنا ہے تے جدو کو غلط بولے مڑ تواڈے تے فرض ہے انہوں آکھو بنا بول تے جدو تسی آکھو گے نہ بول مڑ لڑائی ہوئی تو لڑائی کرن دی لوڑ کوئی نہیں بہتر نہیں جس پاس سے نہیں جانا اس راہ تے پوچھنے دی لوڑ کی نہیں اس راہ تے ٹرن دی کی لوڑ ہے اس تو انجی پیچھا رہا وہ بندے پیچھا رہن دے نہیں وہ دنوں تے چول ہونے میں کیا چول دے ہونے نہیں پر اتھے دین دا تے عقیدے دا خرابی ہونی ہے میری گل دی سمجھ لے لیجئے یاد رکھنا اور ذہن دے اندر میرے بچوں بٹھا کے رکھنا اعلی حضرت عظیم البرکت فرمانے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ ترجمہ کیتا تے فرمایا اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پیلا پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بزم ہدا بنت صدیق آرا میں جان نبی اس حریم برات پیلا سلام مصطفیٰ جان رحم پاجی ہے تے اردو تھوڑی جی پر پتہ نہیں ان کو سمجھ نہ آوے میں اس تو ترجمہ پنجابی چکار چھڑنا اللہ حضرت فرماندر حضور دیاں بیویاں نے ماما تے پتر چنگے ہوئی ہوندے جڑے ماما دی عزت کر دے ہو نا ماما دی عزت والا راہ چھڈی دے تے نہ عزت تو ہٹن والے تے راہ تے ٹری دے سمجھ آ گئی جے اللہ تعالیٰ توڑے تے برکتہ نازل کرے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے عرشاں تو سلام نازل ہو حضور تے پہلی وہی نازل ہوئی غار دے اندر حضور موجود سن جدو فرشتہ آیا اور انہیں عرض کی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق حضور گھر تشریف لائے تو بستر تے لیٹ کے فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو زملونی اللہ اکبر حضرت خدیجہ نے اپنی چادر کڈی تے حضور نو اڑا دی حضور نے کی لفظ بولے سن زملونی مجھے چادر اڑا دو حضور چادر اڑی تھی اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل اے چادر اڑنے والے جدو حضرت خدیجہ دے وصال دا وقت آیا فوت ہون لگی انہوں نے پتہ لگ گیا کہ انہوں میرے وقت آخری تو حضرت اپنی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ زہرہ پاک نے بلایا حضرت خدیجہ اور فرمایا بیٹا میں ساری زندگی حضور تو کچھ نہیں منگیا ہوں میں ایک چیز منگنا چاہنی لیکن ڈائریکٹ نہیں منگنا چاہنی میں چاہنی ہوں پتر تو اپنے ابا جان کو میں نے ایک چیز لے دے تیری نبی موڑ دے نہیں امی جی حکم کرو سیدہ فاطمہ نے کی تھی امی جی حکم کرو تو فرمایا جدو حضور تے پہلی وہی آئی سی تو جیڑی میں چادر انہوں نے اوڑائی سی
وہ چادر حضور کو میں نو لے دے پتر میں چاہنی ہے جدو میں قبر جاواں تے میں وہ چادر اوڑی ہو اللہ کیا آقائد انہیں دے ویچ ایک بڑی رمض آڑی گال لے تسی انہیں غور کیتا کہ حضرت خدیجہ حضور دی بیوی نے فاطمہ زہرہ بیٹی نے لیکن بیوی ہو کے فرما دیا پتر فاطمہ تو لے دے اصل حضرت خدیجہ سان سمجھایا ہے کہ محمد عربی کوڑوں کوئی چیز لینی ہوئے تے فاطمہ زہرہ دے وسیلے نال منگیا ہے اللہ پاک دا نبی اپنی دی دے وسیلے نال جوڑیاں بھر چھڑ دا ہے ہون پتر گل دی سمجھ آئی اے عزیزان دی وقار تاں واسطے میں اکثر کہندا ہوں جدو کوئی چیز حضور کوڑوں منگنی ہوئے تے دارا پاک دے وسیلے نال انج منگیا کرو یا کیا کرو ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کملی والے ایک نظر کرم دے کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ میں کہندہ ہوں نا کہ ہر بندے نو آج دنیا دا تھی سارے بیٹھے ہو کسے بندے نو راضی کرنا ہوئے تو گھر دی ہوں دی لے جائیے تو بندہ جنڈا بھی ڈاڑا ہوئے ہوں ہون دی لے آئے جا بیلیا تیر معاف کر چھڑیا ہے تو اپنیاں دیاں لے آئے ہیں تے جے موڑو اس بندے دی لے جائے اپنیاں دیاں بندے لے جاندے تو یہ ساڑھے پنجاب دے کلچر رواج میں نے ایک بندہ ملیا اس نے کہا میں شاہ جی عمرے تے گیا تے اپنیاں دو دیاں میری ہیں میں انہوں نے بھی ناڑ لے میں کہا بڑا چنگا کیتا ہی اس نے کہا بھائی تو اندس نہ یا میں دیاں کیوں لے گیا میں کہا داس اس نے کہا میں اپنیاں دیاں لے گیا دربار سائیاں دے تو میں عرض کیتی ہے سونیاں ساڑھے علاقے وچ رواج ہے جن دے کونوں کوئی گال منوینی ہوئے اسی دیاں لے جائیے تو مان جاندے سونیاں میں اپنی دو میں دیاں لیں اللہ سونیاں تو بھی معاف کر دیں تے مدینے آلے تو بھی معاف کر دیں میں گناہگار بڑھا میں آئے کہ بھئی یار تو سواد دے چھڑیا گل دا میں انتے انہیں تے بیٹھے ہیں یقین بسائیاں تے معاف کر چھڑیا ہے میں کہنوں ہیں بھائیا ہے گالی تے جے کسے دی دھی لے جائیے اپنی دھی لے جائیے معافی ہو جاندی ہے تے جے رسول اللہ کو زہرہ پاک دا وسیلہ لے جائیے تا میں نہ جو کسے دے ذہن وچ ہوئے کوئی منگن دا ذہن ارادہ بڑھائی بیٹھے ہو باش ایسا منگنی ہے تو ان ٹائم ہے منگو اے عزیزان دی وقار جڑے منگ سکتے ہو منگ لو ایک نظر کرمی دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دے کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی
صحت مانگ لو، جیاں کول پتر نہیں ہو پتر مانگ لو، جنہاں کول مال نہیں ہو رزق مانگ لو، ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارا۔ اے رمضی انہوں نے فرمایا کہ سنیا میں تواڈی چادر اوڑھ کے قبر وچ گئی تو میرا رب میرے تے راضی۔ سو اے عزیزان من، اے گرامی قدر سنگیو، پیار آڑے ہو، محبت آڑے ہو، سجن ہو، یار ہو، بیلی ہو، کرنا پیارے تھا عرض کر رہے ہیں کہ حضور دی صاحبزادیاں دی عزت اور احترام کرنا، حضور دی ازواج دا احترام کرنا، حضور دی اہل بیت دا احترام کرنا، حضور دی آل دا احترام کرنا، حضور دے صحابہ دا احترام کرنا اور اکرام کرنا۔ نہ بے ادبی کرانگے، نہ بے ادبی کرن آلیاں کول بما۔ ہم نے سمجھ آگئی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام اے رسول اللہ سرکار دی او پاک باز بیوی نے کہ انہوں نے خود رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ حضور میں اپنے نکاح وچ قبول فرما اللہ اکبر۔ حضور سرکار نے اپنے چچا نال مشورہ کیتا کہ چچا ابو طالب مینوں اے پیغام آیا ہے، چچا عباس، چچا حمزہ انہاں سارے آکھیا پیغام سونا ہے قبول کرو۔ رسول اللہ نے پیغام قبول کر لیا اور حضور سرکار دی بارات تیار ہو۔ بھائی جی تقریراں تو مڑ دیاں نے لفظاں دی بندے عمارت کھڑی کرنی ہوندی ہے، لفظاں نال بولنا ہوندا ہے۔ ہن جیڑا بندہ بھی دلہا بنیا ہوئے وہ واہ واہ پیا لگدا ہوندا ہے، کوئی بھی بندہ عام بھی دلہا بنے جان دن باج اندے تے بڑا روپ ہے، مکی روپ سوان دن باج لاڑا بنے تے جیڑا عام بندہ بھی لاڑا بنے ان دے تے بھی روپ ہوندا ہے۔ ہن کوئی بندہ بیان کر سکتا ہے کہ جدو حضور دلہا بنے ہونے نو تو روپ کنا ہونا؟ اتھے لفظ اور نہیں لبدے بدوان نانج کر کے سمجھاواں بائنج کر کے نہیں، اتھے گال حرفاں توتاں لنگ گئی، حرف چھوٹے ہو گئے تے حضور دا حسن وڈا ہو گیا۔ اے میں نہیں آندہ پیا کہ بڑے آنکھیں ہے چپ کر میرے لیے اتھے جا نہیں بولن دی۔ کیوں آندے آئے بجا نہیں بولن دی؟ بولتے لیندے آئے، سید بھی آئے، عالم بھی آئے، فقیر بھی آئے، شاعر بھی آئے، تو کیوں آندے آئے چپ کر نہیں بولیں دا؟ وہ اس طور نہ کھیا بولی دا اتھے جیتے سمجھ آئے جیڑی گال سمجھا تو پار ہو جائے اتھے بولی دا نہیں اتھے چپ کر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے لی شاوری فرما دینے اتھے کون بول کے دسے فرما دینے کوئی مثلے نہ ٹھولنے دی، کوئی مثلے نہ ٹھولنے دی، چپ کر میرے علی چپ کرے میرے لیے اتھے جانے بولے دی، چپ کرے میرے لیے چپ کرے چپ کرے میرے اکلاں والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار
اتھے اکلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے عقل اُرا حضور دی ہاتھ عقل تو پارے تا واسطے تے بڑیاں بڑیاں کلاڑیاں دنی چپ کرے میرے علی چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی چپ کرے کوئی مثلے نہ ڈھولن دی کوئی مثلے نہیں ڈھولن دی کوئی مثلے لم یاتی نذیروں کفی نظر مثلے تو نشدے پیدا جانا سونیا تیرے جیا سونا کوئی تاں ویکھے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہ ہوئے تے ویکھ میں کوئی سکدا فرمایا کوئی مثلے نہ ڈھولن دی آپ ہی فرماتے ہیں سبحان اللہ پیر میرے لیے فرماتے ہیں سبحان اللہ اجمل کا ما اکمل کا ما آسن کا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق کھیاں کتے جاڑیاں پھر تاں فرماند نے چھپ کرے میرے علی چھپ کرے میرے علی ہاں چھپ کرے میرے علی کیونکہ منزہ ان شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقسمی چھپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بولنے دی چھپ کرے اللہ اکبر تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ایک کے چنے شرما تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ایک کے چنے شرماوے جے ہو جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے جے ہو رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے توبہ حسن نبی دا جدی جال چلی نہ جاوے تاو رکھے چھپ کرے میرے علی کیونکہ توبہ دا حسن نبی دا
جال چلی نہ جا اللہ اکبر توبہ دا حسن مہیدہ جدی جال چلی نہ جا تاکہ چپ کرے میرے علی چپ کرے میرے علی ایتھے جانے ودہا مکھڑا واللیل زلفا مازاغدہ کجلا پائے جنہ تک آئے مل کے ایک دینے کڈا رب نے یار سجایا ہے تے ویک کے اندر چپ کرے میرے علی چپ کرے میرے علی کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ پھر دیوانے میرے کو پوچھن گل کیویں دی تے میں آکھاں چپ کرے میرے علی ایتھے جا نہیں بولنے دی اے چپ کرے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی تاکہ چپ کرے میرے علی میرے اعلیٰ فرمان نے چاند اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا اے طلبے ہوندے نے بریلی والے فرمان نے سونیا چاند تیرے طلبے نہیں ڈٹھے اگر چاند تیرے طلبے ویندا ہر روز ایک چاند تیرے طلبیاں تو وار وار کے لاندہ رہندا چاند اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چپ کرے میرے علی اللہ سونا تو اڈے تیرا لی ہوگا بیلیاں نو اللہ برکتاں اور خیران عطا کرے سائیں تو اڈے تیرا دی ہوں سجنوں بڑی محبت علی تے پیار علی تو اڈی محفل اے دو گلنا میری آخری رمضان شریف دا مہینہ ہے سارے سجن نماز پڑھیا کرو تراوی سارے پڑھیا کرو سارے روزہ رکھیا کرو کچھ بھی نہیں ہوں ہے میں تو ان کی شیطان مغالطہ پایا ہے روزہ بڑا اوکھا ہے کوئی اوکھا نہیں میں روزہ رکھیا ہے الحمدللہ اور میں شوگر دا مریض بھی بلڈ پریشر دا مسئلہ بھی ہے میں شوگر دا مریض بھی لیکن پھر بھی پائی جی میں روزہ رکھیا تو وہ روزہ رکھ کے تقریر بھی پیا کرنا کلا ہڑ وینے تو تقریر کرنی ٹیل برابر لگ کلا ہڑ جڑے جاٹو انہوں نے پیدا سنا کلا ہڑ وینے ہونا مگر جنگی بھاد گیا جڑا ڈھونڈے تے ایک تقریر کرنی ٹیلی کوئی نہ لگے دیکھی سے نہ یقین ہوئے تو اتھے کر کے ویک
میں میوں رن تو پتہ ہے کہ چڑھتے رن گل جٹھا نہ رہے سمجھ آئی کوئی وہ ساڑھے ایک مولوی صاحب ہے سید بادشاہ سید بادشاہ ہے وہ آندے ہے بی بی بچہ جمعن لگیاں جدہ اکھا ہوئی ہے ایڈا مولوی تقریر کر لگیاں مڑ سوکھا کامتے نہیں نہ ہاں تے پھر پائی جی تقریر بھی تے پھر رولا بھی رکھیا اللہ دے فضل نال روزہ جسم دی طاقت نال بھی رکھیندا ہے تے ایمان دی طاقت نال بندے وچ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ دی ذات واسطے میں رکھیا ہے لاکا سم تو یا اللہ میں تیرے واسطے رکھیا ہے اللہم انی لاکا سم تو یا اللہ میں تیرے واسطے روزہ رکھیا ہے یہ ایمان بندے دے اندر ہونا چاہیے تو مالک ہے تو ماں وجود دیتا ہے دے تو آکھیں بدیاڑی نہ کھانا تو جو میں تیرے آکھے لگ کے نہ کھاواں تے بھی تے پیار ہی ہے سجنا ویکھنا تے اس گل نہیں سلطان محمود غزنوی جڑا ہے ان دا ایک غلام سی ایاز ان دے نال محبت بڑی ہے ایک دن وہ بیٹھے تے کھکھڑیا خربوزہ اس کٹیا بادشاہ وہ سن دیتا لے بھائی مڑ دوجا پھاڑی کٹی مڑ تریجا ٹکڑا کٹے وہ کٹ کے ان دیندہ رہا تو وہ کھاندہ رہا آخری ٹکڑا جدو رہ گیا وہ اس بادشاہ بڑے منہ چھوڑا تو وہ سو چکیا چاہو سا کیوں ہے تو ماں تو کھاندہ رہا تو دسیا کیوں نو بھئی ٹاکا ہو رہا ہے وہ سا کیا بادشاہ سلامت ایسے آت تھی تو ساری عمر مٹھی کھاندہ رہا تے جو انہیں ایک باری کوڑی آگئی ہے تو ان پیشاں سٹھ دا تے موڑے پیار تے نہ میں آت بیک کے کھاندہ رہا میں آت سونے جڑیاں ہوں دیا نہ ان دے بھائی 11 مہینے جو اسانا اندہ کھاؤ قلوب اشربو من رزق اللہ کھاؤ تے پیو تے یہ 12ویں مہینے وہ آکھے بس ویرے تو شام تائیں بندیاں میری آستے نہ کھائیں تے وہ کرمال ہے جڑا آکھے اللہم انی لکا سم یا اللہ میں تیرے واسطے روزہ رکھنا وابی کا آمن تو میں تیرے تے ایمان رکھنا والی کا توکل تو اور تیرے تے توکل رکھنا والا رزقی کا افطر تو تیرے دیتے ہو رزق نالی مڑ کھول بھائیا یہ بہانہ نہ کریا ہے کہ جیسی کام کرنا ہوں دیسی یوک جنہ تو آن روزہ رکھن تو بعد پیاس ڈاڈی لگی انہی قبر ٹھڈی ہونا جتنی بھوک لگی انہا اشردہ میدان ساڑھے آستے سونا ہوں دیا اپنے رب واسطے روزہ رکھنا ہے اللہ فرمایا ساریاں عملان دی جزا جنت ہے روزے دی جزا جنت نہیں روزے دی جزا میں السوم لی وانا اجزا بھی نماز پڑھو جنت دیاں گا حج کرو جنت دیاں گا جہاد کرو جنت دیاں گا زکاة دیو کہ جنت دیاں گا روزہ رکھو گے تو جنت نری نہیں دیاں گا اپنا دیدار دیاں گا سجنوں میری گل نہیں سمجھے خالق نے اعلان کر دیتا ہے روزہ بندہ رکھ دا ہے میری آستے مثلا میں روزہ سویرے گھر دیا لے سامنے رکھ لیا ہے میں باہر دریال گیا ہوں تو خربوزہ کھا لما میں ان کی سے نہیں ویکھنا میں تو پانی پی لما میں ان کی سے نہیں ویکھنا لیکن میں نہیں کھاندہ کیوں میں نہ میرا رب ویندہ پی تو اللہ فرماتا ہے یہ تے ہی میری واسطے السوم لی روزہ میرے لیے ہے وانا اجزا بھی ان دی جزا بھی میں دیاں گا اور جزا میں آپ عزیز من جیڑا بندہ روزہ رکھ دے اللہ ان جہنم دی آگ تو دور کر دے ان دے روح دیاں بیماریاں اللہ مکا چھڑ دے روزہ رکھے روزہ بندے دیاں روحانی بیماریاں دا علاج اور نماز پڑھیا کرو اور تراویح پڑھیا کرو مسجد دے اندر جا کے ساڑھے پنڈا میں اس تراویح پڑھنی ہے ہی بڑی آسان دا صورتاں دے 2 پھیرے مولوی صاحب دن دن تے صورتاں تراویحیں ختم اسی تے اللہ دے فضل نال سوا سپارہ سننے سوا سپارہ روز سنی دے رب سنے دے فضل نال
تے جی حافظ ہاتھ جل جائے تے اپنی طبیعت بھی راز ہوئے تو نہ کھیدہ ایک باری مڑ سارا سپارہ سنا وہ تھے تھا تے مڑ سنا سواد بڑا ہے مڑ سنا دوبارہ مڑ 2.5 سپارے ہو جائے تے 2.5 سپارے بھی سن لئی دینے روزہ بھی رکھی دے تے مڑ بھی وہ رات بھی لگ ہی جاندے تے دن بھی آ جاندے تو بھائی یہ دا تعلق ایمان یاد نال ایمان بندے دے اندر ہونا چاہیے سو کوئی بندہ بھی روزہ نہ چھوڑیا ہے اور نماز تراویح پڑھیا کرے یہ خاص عبادت ہے اللہ تے رسول نو بڑی پسند ہے نہ چھڑیا جائے وعدہ کہ اللہ نال کر کے آئے اللہ نال وعدہ عالم ارواح تساں کیتا بتائیں رب مننا دے لیکن ہن نسے ہو وعدے تروڑن والے بندے چنگے نہیں ہونے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا اللہ فرماندے نے وعدہ پورا کریا ہے وعدیاں دے بارے تواڈے کول قیامت والے دن سوال ہونا ہے بکیتے جوان نہیں نبھائے کیوں نہ نہیں اپنے وعدے اللہ نال کر کے تسی عالم ارواح چاہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تسی میثاق کیتا ہے رب نال وعدہ کیتا ہے عالم ارواح اپنے وعدے نبھاؤ آئی تھے تواڈے پنڈ قبرستان ہے کوئی نہیں پر آئیں اتھے جا کے تے کوئی قبر ایسی لمبی ہے جنہی روزے رکھ کے بندہ مر گیا بندے روزہ رکھے آتے فوت ہو گیا کوئی نہیں تھا ہے کتنی سنیا ہے چلو نو بڑا الیکٹرونک میڈیا یا دوجہ میڈیا دا نہیں پتا تے آئے سلا کے اپنے دا کدی دیتا پتا ہے کوئی دریا دے کنارے تے کسے پینڈے سنیا ہوئے بیک بندے روزہ رکھے آتے بھوک تو فوت ہو گیا سنیا ہے کوئی نہیں نہ سنے ایدہ مطلب ہے مردہ بندہ کوئی نہیں ہاں یہ باجی کوئی نہیں ایڈا لا الہ الا اللہ پڑھ کے پہننا کوئی نہیں پیشاں کھڑیا انجی لگ جائے بڑا دریا ڈوگا جیڑا بڑھ جائے مرو رکھ جائے یہ ہمیں ڈاری ہو گئے روزہ رکھیا کرو پائی روزہ رکھیا ایک بندے میں نہ کہا بھائی رکھی جاتا ہے بھوک بڑی لگ دی تو میں کہا اور مطلب ہے رکھنا کس واسطے یہ تین بھوک نہ لگے تو رکھنا کس واسطے بھائی رکھی نہیں اس واسطے بھوک لگے پیاس لگے تو کھانا اگے پیا ہوئے کہ جدو بندہ اگے رکھ کے کھانا بیٹھا ہوں دینا ہے اللہ فرماندے نے فرشتے آؤ ایس بندے نے بھوک لگی ہے ان پیاس لگی ہے تو کھانا اگے کھاندہ کیوں اللہ دے فرشتے عرض کر دینے یا اللہ یہ بندہ کھا سکتا ہے پر تیرے حکم دا انتظار کردہ پہ جدو تیرا حکم ہونا ہے وہ سیدھی سودو کھانا ہے یا اللہ فرما دین پھر فرشتے گواہ ہو جاؤ میں اس بندے نہ راضی ہو گیا میں اس بندے نہ راضی ہو گیا گواہ ہو جاؤ کہ اتنا میرا فرما بردار اور تابدار تو بھائیو دین دے قریب ہو اللہ دے دین دے نیڑے ہو مسجدان رمضان شریف بھریاں ہونی چاہیے مساجد نو بھرو مساجد نو آباد کرو اور انہوں نے بھرو بھائیو ہر بندے دی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد نو آباد کرے اور جیڑے ذمہ دار ہو سارے انہوں چاہیے دے کہ اپنی فصل دا اوشر کڑیا کرے یہ زکاة ویمہ عیسیٰ فصل کڑ کے تے مدرسیاں دے اندر اہل سنت دے مدارس وچ دیا کرے اپنے مدرسے دا نا یہ نہیں لیندہ بمتے نا خوب اپنے آپ سے مسئلہ کر دیں مسئلہ پہ کرنا کسے سنیاں دے درس میں دے تفصیل ہے کہ جڑی اسی فصل اٹھائیے گڑیے سے ادوانے گڑیے منجی گڑیے کنک گڑیے جڑی سمجھ نہ آوے پوچھ لیا اجازت ہے من مسئلہ جڑی سمجھ نہ آوے پوچھ لیا او دے چوسی اگر 40 من ساڑی کنک ہوں دی نا کلے ہی او دے چو 2 مانو شرے ویائی ٹھیک ہے او وچو نہ کڑیے تے 40 من پاک نہیں دے
وہ کڈیے تو پچھلا پاک ہو جائے. بندے آتے لے یہ ہوں کی گل ہے بچوں دو کڈیے نہ. میں کہا پاجی سادہ جی گل ہے 200 دا ہی دوانا لے آندا ہے. ان چک گریا ہے تو چوتھا حصہ اس کھوپری لتھی ہو منے سٹ چھڑی ہے. وہ پیسے تو تسی ہوندے بھی بھرے نہیں. ہن سیاںا کوئی آکھے بھئی نے سٹدا کیوں پین دے پیسے بھرے تو وہ ساکھنا ہے بھئی نہیں کھاوی دی آن ساڈا ہے نہیں ساڈا. ایویں اساں گڈیا آج 40 من ہوئی ہے تے خالق کے کائنات قرآن اعلان کر دیتا ہے وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جس دن بوڑ بھائیں وہ دونہ دا حق کٹ دیں با. سو بھائیو اپنے فصل پوشر دیا کرو تاں فصل پاک پاک ہوں دی. سمجھ آگئی اس بارے سوچو دے. ہاں جی مال تے پوشر کوئی نہیں. جی جی آؤں جی اللہ سنو یہ اللہ نال سودا ہے. جس اے دینا ہے اللہ اگلے سالوں اتنا اور دے چھنا. سودا کر کے چیک کر لو چیک کر لو. ہو سکتا ہے تو انراز آ جائے. مجھ میرا ایمان ہے نام ہی دے وے تو اس جو حکم کر چھڑیا یار دے نام تے ساڑھی قربانی. گل نو سمجھو. منڈی گیا بکرا لے آندہ ہے 20 کلو دا 20 کلو دا بکرا لے آندہ ہے منڈی گیا. برا بیٹھا ہے وڈا ہو سکے کی کروں ہو سکے زبا کروں ہو سکے زبا کیتے ہیں وچو کلو نکل جانی ہے 19 رہ جانے. ہو سکے موڑ ہو سکے تو سا گھٹ تبید ویر وہ سا چا گھٹیا تو مولوی صاحب آگئے انہوں نے کہا پترا انہیں 20 کھان آڑا نہیں رہا. پوچھیا کیوں ہو سکیا وہ کلو بچو نکل جاندہ تے 19 پاک ہونا. کہنا کوئی ہے 20 ماں دینا کھائے وچو 20 ماں کٹ 19 پاک ہوں. وہ بوری دا تو منہ پھاد کے گھٹی بیٹھے اندر نہیں میں 20 پلیت کر کے چھڑ پایا جی منہ کھولو دے وچو 20 ماں من کٹ چھڑ 19 من پاک تے صاف سر لے جاؤ اللہ کو سمجھ آگئی. یہ دیا کر تے جے توانی انج نہ وارا کھاندا ہوئے مولوی نہیں دینا چاہیے درس وچ نہیں دینا چاہیے تے اپنے پنڈ وچ کسی غریب نوں دے پر وہ جن لگدا ہو کیونکہ زکات ادا تاں ہوندی ہے جدوں حقدار نہ. یہ نال مسئلہ شرعی اگر حق تو بغیر کسی نے زکات دے چھڑیے تو دپ گئی ادا نہیں. حقدار ڈھونڈ کے ان دینا کمال ہے. تو میں اس تو آکھیا جڑے ساڈے کول مدرسیاں وچ بچے ہوندے نا پڑھن واسطے سان پتہ ہے ساڈے کول جو گل دین ماں کو جنوں چوانی سکولے پڑھائن دی لبدی ہوئے وہ ساڈے حال نہیں گلدا. ساڈے حال وہی گل دین جنہاں کوئی واہ نہیں ہوندی وہاں دین انہاں رکھ لو جو دل ہے بنا چھڑو. تو ساڈے کول سارے غریب بچے ہوندے انہاں نسیاں نے لنگر شنگر اگائے نہ کھوایا کرو. میں آپ بھی کھوڑوں بھی دینا دو بندے بھی دین دین کچھ میں بھی دینا کچھ بندے دین دین تو اللہ کر دے تو سارا سسٹم چلے آتا. ہاں جی تو سارے بیلیاں میں آنا ایتھے عمران کہڑا ہے تیری بیلی اٹھی جیڑے تین دین پاوے ایک چھٹا کی وہ اتھے پڑھائے نہ دینی تو مڑ بھی تیری دعا لینا سے اتھے آ جائیں تو دسی آپ پڑوپی میری یہ میں تو اندیندہ پہ تو دوجیا میں کوئی نہیں دیتا تھے اسی سارے ہم دعا دے اللہ سنے انہوں نے کو توفیق دے. مجھے نہیں گل ضرور ہے ساڑی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچیاں حلال کھوائی حرام اپنے بچیاں نہ کھوایا ہے. بعد بچے پیدا حلالی ہوں دیں اسی انہوں نے حرام کھوا کے حرامی کر چاہتا.
اپنے بچے آرام روٹی کھوانا پیو دی ذمہ داری نہیں، حلال روٹی کھوانا ابا جی دی ذمہ داری۔ اللہ سونا اپنے محبوب دا صدقہ سن رمضان دی حرمت اور احترام دی بھی توفیق دے اور سانو اللہ دے دین تے عمل کرن دی بھی توفیق دے۔ اللہ اپنے محبوب دا صدقہ میرے ہون راضی ہو گیا میں دعا پڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا۔ یا مولا اپنے محبوب دا صدقہ کرم فرمائی، رحمت فرمائی، ساڈے اس عزیز عمران دے گھر وچ کاروبار وچ رزق شمال جان برکت فرمائی، اینو دین اور دنیا دیاں بہتریاں اور خیراں دے۔ یا اللہ اے تے راضی ہو جائیں، اے تے کرم فرما دے، ساری سنگت نو خیر اور برکت اور عافیت عطا کر دے۔ یا مولا اپنے محبوب دا صدقہ بیلیاں تے راضی ہو جائیں۔ یا مولا انہاں دے کاروبار وچ رزق وچ برکت کریں، حضور دے دین دی نیڑے کر دے، حضور دے دین دی برکت دے دے، بیماراں صحت دے، بھوکھیاں رزق دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔